عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان وہ اپیئر ہوتے ہیں کل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد کو کس طریقے سے پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف قاسم اور سلیمان کا مسئلہ نہیں، عمران خان کے بیٹوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ہر اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ یہاں سے جو لوگ بھی جاتے ہیں اور ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ واپس پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اسے 7 دفعہ ٹکٹ اپنا کینسل کروانا پڑا، اور وہ حراست میں رہا، تحویل میں رہا، غیر اعلانیہ تحویل میں، اور ہر کسی کی چھان بین کی جاتی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے عزیز و اقارب کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ پھر عالمی قوانین کے تحت مختلف فورمز پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے بھی مختلف موقعوں پہ یہ بات کہی، اور کل جب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سامنے پیش ہوئے تو قاسم خان نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ جی Thank you, Madam Vice President. I'm deeply concerned by the alarming rise of intolerance and persecution in Pakistan. We are witnessing a systematic campaign to dehumanize and silence specific segments of the population. My father, Imran Khan, has been imprisoned for nearly 1,000 days. He's the primary target of a regime that treats dissent not as political disagreement, but as a grave crime to be crushed. I've not seen my father in over 3 years. He's held in a solitary confinement cell, a cell built for death row inmates. UN experts have warned the inhumane conditions could amount to torture. This is not neglect. It's a deliberate persecution designed to strip a human being of his dignity. The intolerance extends beyond him. Pakistan has expanded its blasphemy laws to impose life imprisonment, and they've branded citizens as terrorists, fostering a climate of hatred. We ask this council and the OHCHR to urge Pakistan to end this persecution immediately. They must comply with UN Working Group's opinion, and they must release my father and all political prisoners. Thank you. تو سمپل انہوں نے بات کی ہے کہ جی میرے والد کو رہا کریں، باقی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، اور ہر فورم پہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور صرف وہی نہیں اٹھا رہے بلکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی متحرک ہو چکی ہیں۔ PWA ہے ان میں، وہ متحرک ہے، باقی دیگر تنظیمیں وہ خواہ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، جرمن میں ہیں، فرانس میں ہیں، جہاں جہاں آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں رہ کر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہی وہ آواز ہے جس کی وجہ سے ایک رے آف ہوپ ہے، امید کی ایک کرن ہے جو کہ جاگ رہی ہے۔ اب جب یہ آوازیں اٹھاتے ہیں عالمی فورمز پہ، اور شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور وہ بھی وہ سارے کا سارا اس پہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، جس کے بعد ان پہ بھی حملہ ہوا۔ تو یہ صورتحال جو ہے چل رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پاکستان کے اندر جب آپ نے تمام انصاف کے دروازے بند کر دیے، عدالتیں اپنے قبضے میں لے لیں، جو آئین اور قانون کے تحت آزاد عدالتیں تھیں ان کو ملیا میٹ کر دیا، 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کر لی، اور جو آنریبل ججز تھے ان کو آپ نے کھڈے لائن لگا دیا، ان کو آپ نے OST بنا دیا، اور کچھ سے استعفے لے لیے، کچھ نے استعفے دے دیے، اور کچھ کو آپ نے برطرف کروا دیا، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ آپ کے پولیٹیکل ایجنڈا جو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر انسانی ہے، اس ایجنڈے کے راہ سامنے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان سب کو آپ نے فارغ کر دیا۔ یہی کام آپ نے میڈیا کے ساتھ کیا، اور یہ سب کچھ آپ نے الیکشن چور پارلیمان کے ذریعے کیا، جو کہ پارلیمان ان فیکٹ ہے ہی نہیں، وہ ایک الیکشن چوروں کا ٹولہ ہے جس کو آپ نے جمع کیا ہوا ہے، اور ان چوروں کے ذریعے سے آپ آئین کو کرش کروا رہے ہیں، آئین توڑا جا رہا ہے، اور انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ جب پاکستان کے اندر ایسی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی، ایسا کوئی فورم ہے ہی نہیں جہاں پہ انصاف مل سکے، اور تو پھر الٹیمیٹلی جو ان کے پاس فورمز کون سے رہ جاتے ہیں، اور وہ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے فورمز ہیں، انٹرنیشنل فورمز ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کا ممبر ہے، اور اقوام متحدہ کے تحت کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان بھی مہذب ملکوں کی طرح پابند ہے کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھے گا،
जमहूरी आज़ादियाँ होंगी, शहरी आज़ादियाँ होंगी, आज़ाद अदलिया होगी, आज़ाद मीडिया होगी, तमाम हकूक़ होंगे। और यही कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी फ़लसफ़ा है, नज़रिया है। तो जब आप नहीं देंगे, तो फिर इंटरनेशनल फ़ोरम्स ही रह जाते हैं। और फिर यही नहीं, बल्कि आप खुद भी इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे जाते हैं। और जब आईएमएफ ने एक रिपोर्ट सबमिट की, तो उस रिपोर्ट में भी आपको चार्जशीट किया हुआ है और उस रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है। कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ के इंटरनेशनल मुबस्सरीन इलेक्शन के लिए आपने बुलवाए थे और उनकी रिपोर्ट भी यही है कि ये इलेक्शन चोर पार्लिमान है और आपने इलेक्शन चोरी किया, नताइज चोरी किए और हारी हुई जमातों को, हारे हुए लोगों को आपने ज़बरदस्ती फ़ॉर्म 47 दे दिया और उनको पार्लिमान में पहुँचा दिया। जब यही बात अपोज़िशन करती है, जो बात यूरोपीय यूनियन कर रही है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के इंटरनेशनल मुबस्सिरीन कर रहे हैं, जो बात अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी कर रही है, तो जब यही बात अ, अपोज़िशन के अज़ीज़-ओ-अक़ारब जो कि बैरून मुल्क हैं, वो करते हैं, तो फिर इनकी चीखें निकलती हैं। कल इस सारी बात को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई कि जनाब ये तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दी है और ये तो जीएसपी प्लस जो है उसका स्टेटस वापस लेने की बात की जा रही है। तो इसके अलावा कोई फोरम रह नहीं जाता कि जब कहा जाता है, उनको याद दिलाया जाता है कि आप ही वो वाहिद हैं कि आप प्रेशराइज़ कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ क्यों हो रही हैं? बेगुनाह लोग जेलों में कैद क्यों हैं? लोगों को गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पे ज़ालिमाना सज़ाएँ क्यों सुनाई जा रही हैं? सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करके उनको कैद-ए-तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है? तो जब ये आवाज़ें बाहर इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे आती हैं, तो फिर इस पे चीखें निकलती हैं अर्दली सरकार की। तो हुआ यही कि कासिम खान ने कल बात की, सलमान खान ने बात की, पहले भी इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे वो ये आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा बड़ा फ़ोरम था और इस फ़ोरम को पज़ीराई भी ज़्यादा मिली और इस पे मामला भी मौजूद है। उधर कांग्रेस में, अमेरिकन कांग्रेस में 2 बिल भी मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रॉपर्टी हैं कि जिसमें इन्हीं वजूहात की बिना पे, इन्हीं करतूतों की वजह से आपके खिलाफ कांग्रेस में फील्ड मार्शल के खिलाफ, हमारे हुक्मरानों के खिलाफ वो हैं वहाँ पे बिल आया हुआ है कि इसकी जनाब कानून साज़ी की जाए और इस सिलसिले को रोका जाए। तो ये सिर्फ़ यही नहीं बल्कि ये अपोज़िशन ही नहीं बल्कि तमाम क्रिकेटर्स 12-14 जो हैं और दुनिया भर के मशहूर व मारूफ़ कैप्टन्स जो हैं, कप्तान क्रिकेट की दुनिया के हीरोज़, वो आपको ख़त लिख चुके हैं, शहबाज़ शरीफ़ को ख़त लिख चुके हैं कि जनाब आपने एक बंदे को पकड़ा हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है और उसको कैद-ए-तन्हाई में रखा हुआ है, उसकी आँख ज़ाया कर दी, उसको इलाज नहीं दे रहे। वो हर जगह से आपको आ रहे हैं। फिर इधर बरतानवी पार्लियामेंट में ये बहस हो चुकी है और बरतानवी पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठ चुका है। हर फ़ोरम पे तो ये सवालात आपकी वजह से उठ रहे हैं। अगर आप अदलिया को आज़ाद करें, मीडिया को आज़ाद करें, जमहूरियत को आज़ाद करें और एक इलेक्शन चोरी के बजाय अवाम की सही मुंतखब पार्लियामेंट को लेके आएँ, तो ये आपकी तरफ उँगलियाँ उठेंगी नहीं। लेकिन ये तो उठ रही हैं। तो उसके बाद अब इन्होंने बात की है तो इसको ट्विस्ट किया जा रहा है कल से और गर्दानें पड़ी जा रही हैं कि ओहो! ये तो बहुत मुल्क दुश्मनी हो गई। ये तो बहुत पता नहीं क्या-क्या हो गया। क्या कहते हैं अब फिर इमरान खान के बेटे जो हैं वो आना चाह रहे हैं। वो आना चाहते हैं तो उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो ज़रा सुनाइएगा जी पहले तो। पहले ज़रा इसको देखते हैं कि ये मुल्क दुश्मनी जो है, ये कहाँ से आ गई है। ज़रा सुनाइएगा जी कि मुल्क दुश्मनी में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो क्या करते रहे हैं? नवाज़ शरीफ साहब का ज़रा सुनाइएगा जी। भारत के लिए दिया था। कुलभूषण केस में भारत साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का वही इंटरव्यू बतौर दलील आलमी अदालत इंसाफ में ले आया है और भारत ने नवाज शरीफ का ये इंटरव्यू आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस में बतौर दलील पेश किया है। ये इंटरव्यू अंग्रेजी अखबार डॉन ने शाया किया था, जिस पर काफी मामला पाकिस्तान में खराब हुए, काफी रद्द-ए-अमल सामने आया और ये दौरा मुल्तान था, एक रैली थी जहां पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंचे थे। तो मुल्तान पहुँचे थे और ये नवाज़ शरीफ साहब थे। नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा था कि भारत में जो दहशतगर्दी होती है, वो पाकिस्तान करवाता है और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे करवाते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज करवाती है। ये उस वक़्त की आपकी खबरें हैं और जब भला वक़्त था और जब मीडिया आज़ाद था, तो वो खबरें रिपोर्ट करता था
تو یہ سامنے ہے مریم نواز بھی بھارت پر سوال کا جواب گول کر گئیں. دہشت گرد کلبھوشن کا کیس بھارت نواز شریف کا انٹرویو بطور دلیل لے آیا اور نواز شریف اور مریم نواز کی بھارت نوازی پھر بے نقاب. یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ یہ تھا کہ بھارت میں دہشت گردی ہوتی ہے. نواز شریف صاحب پاکستان میں بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ تو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے کروائی ہے, یہ تو پاکستان اس میں ملوث ہے. اور یہ سامنے آپ کے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہے, اور کہ وہی بیان نواز شریف صاحب کا انہوں نے اٹھایا اور بھارت کے وکیل نے عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کے کیس میں وہ بطور ثبوت پیش کیا کہ جناب ان کے تو اپنے وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں, پاکستان خود ملوث ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث ہیں. تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادیو کیس میں انڈیا نے نواز شریف کی جو انٹرویو ہے وہ والا ڈان لیکس والا وہ انٹرویو بطور ثبوت پیش کیا, اور اس کے بعد اگلا بزنس ریکارڈر نے بھی یہی رپورٹ کیا. اور یہ سب کچھ ہم نے خود اس وقت اپنی آنکھوں سے, ہمارے نمائندے ادھر موجود تھے اس وقت, عاصم رانا صاحب تھے اور آج کل وہ وائس آف امریکہ کے ساتھ ہیں, تو اس وقت وہ کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے عالمی عدالت انصاف میں. انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کلبھوشن یادیو کیس میں. تو یہ جو ہے پاکستان کی طرف سے نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے, اور کلبھوشن یادیو کا نام ایک دفعہ بھی انہوں نے اقوام متحدہ میں نہیں لیا نواز شریف صاحب نے, یہاں تک کہ فورن آفس لکھ کر دیتا تھا کہ جناب حضور والا یہ آپ کلبھوشن کا معاملہ اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ تقریر میں کلبھوشن کا ذکر ضرور کریں. وہ پیراگراف ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے. اور پھر ہمارے تھے ہائی کمشنر ایمبیسیڈر تھے باسط صاحب انڈیا میں, وہ پاکستان کے ہائی کمشنر, ان کو ایک دفعہ کال جاتی ہے, وہ کہتے ہیں میں بہت ضروری کام پہ نکلا ہوا تھا پنجاب والی سائڈ پہ, یعنی کہ دلی سے باہر تھا, مجھے ارجنٹ بلایا گیا کہ آپ فوراً پہنچیں, پرائم منسٹر صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے, یعنی کہ نواز شریف صاحب. کہتے ہیں میں وہ امپورٹنٹ ایونٹ اور امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کے میں واپس دہلی پہنچا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں واپس پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ جی وہ فلاں آپ انڈینس کو ویزے کیوں نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک پالیسی کے تحت, جو پاکستان کی پالیسی ہے انڈیا کے ساتھ, اس کے اکارڈنگلی ہم نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. تو انٹروین کرتے تھے کہ فلاں کو آپ ویزے دیں. اسی لیے پچھلے دنوں باسط جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں وہ ریٹائر ہو گئے, پھر اسی وجہ سے ان کو سیکرٹری خارجہ نہیں بنایا گیا, ان کو پروموشن نہیں دی گئی تھی, اور اب ان کو پچھلے دنوں پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. تو اب ذرا نواز شریف صاحب کو سنوائیے گا جی. کیوں لوگوں کو ملنے سے روکا جا رہا ہے, کیوں جرنلسٹ کو ملنے سے روکا جا رہا ہے, یہ سب چیزیں اس طرف نشاندہی کرتی ہیں میرے بھائی کامران صاحب کہ ہمیں خود بھی اپنے گھر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. And that was Nawaz Sharif, as you just heard. He's acknowledging that Kasaf is indeed for Pakistan. Kasaf is... یہ ہے معاملہ. وہ تو علل اعلان کہتے تھے کہ جناب یہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو والیوم 10 بھی موجود ہے, وہ والیوم 10 ابھی تک نہیں کھلا. وہ والیوم 10 میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا, اس میں ایم ایل ایز تھے, اس میں خط کتابت تھی, اس میں جو ہمارے موجودہ جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور دوستی کر چکے ہیں, بلکہ ان کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کے کاروباری تھے, معاملات تھے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ایک اور اسی طریقے سے. ذرا سنائیے گا جی عطا تارڑ صاحب کو. پاکستان تشریف لائیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے, تو کیا حب الوطنی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ نائکاپ پہ ٹریول کرتے اور پاکستان آتے اور کہتے کہ جی یہ ہمارا اوریجن کارڈ ہے, ہم پاکستانی, یہ گرین کلر کا کارڈ ہے, اس میں آپ پرائیڈ لیتے. آپ نے آگے کہانی سے کہانی بنا لی کہ جی ہمیں یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, فلاں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو کہا تھا ہم ویلکم کریں گے, آپ آئیں بطور پاکستانی شہری, موسٹ ویلکم, مگر ہمیں پتا تھا کہ آپ کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں. اچھا جی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں نائکوپ پہ آئیں, تو آپ نائکوپ پہ آئیں, ہم آپ کا ویلکم کریں گے اور ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں اب, اور یہ کہتے ہیں ہمیں گرفتار کر لیں گے. آپ کو کس نے کہا گرفتار کر لیں گے؟ یہ فرما رہے ہیں جناب عطا تارڑ صاحب. اب پہلی بات تو یہ ہے
کہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا، اور طاہر القادری صاحب نے جب آنا تھا اور ان کے آنے سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ایسا استقبال کریں گے، آپ کو یاد رہے گا ساری عمر۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ ماڈل ٹاؤن، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، منہاج القرآن پہ پولیس نے حلہ بولا، اور 14 سے 16 بے گناہ خواتین و حضرات کو جو درود پاک کا ورد کر رہے تھے اندر بیٹھے، وہاں پہ حملہ کیا، ان کو شہید کیا۔ آج تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو، معصوم لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا، اور باقر نجفی صاحب جو کہ اس وقت جج ہیں آئینی عدالت کے، غیر آئینی، غیر قانونی ترمیم کے نتیجے میں ان کی رپورٹ تھی، اس رپورٹ کو بھی آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، پھر آج تک وہ کیس پینڈنگ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نائکوپ پہ آئیں؟ تو نائکوپ پہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی شہری کے طور پہ آئیں، تاکہ آپ کو ہم وہی سلوک آپ کے ساتھ بھی کر سکیں جو ہم باقی پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو بیچارے نائکوپ پہ جاتے ہیں پاکستان کہ ہمارا وطن ہے پاکستان، اور گرین پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، وہ ویزا نہیں لگواتے، ان کے پاس دوہری شہریت ہے اور ان کے پاس نائکوپ بھی ہے، بڑے فخر سے جاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد کو پکڑ لیا جاتا ہے، کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا، لاہور ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ ان کو پکڑا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کی پٹائی کی جاتی ہے، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں اور سودے کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نائکوپ پہ آئیں گے، برطانوی پاسپورٹ پہ وہ اپنا ویزا لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ بات برطانوی حکومت نے قاسم اور سلیمان کو کہی ہے کہ آپ چونکہ برٹش نیشنل بھی ہیں اور پاکستانی دوہری شہریت ہے، آپ اگر گئے اپنے نائکوپ پہ تو آپ کو اگر یہ گرفتار کرتے ہیں یا آپ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یا آپ کے خلاف کوئی جھوٹے مقدمات درج کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اور ان کے ارادے ایسے ہی ہیں۔ یہ یہاں سے ان کو انفارمل بتایا جا چکا ہے کہ یہ سب کچھ کریں گے، اس لیے آپ نے جب بھی جانا ہے آپ نے ویزا لے کر جانا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ ایسے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو اب ویزا لے کر پاکستان کا سفر کرتے ہیں، پاکستانی ہیں لیکن پاکستان کا ویزا لے کے وہ جاتے ہیں، تاکہ اگر ان کو کچھ ہو گڑبڑ، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، تو برطانوی ہائی کمیشن اور برطانیہ جو ہے وہ انٹروین کر سکے اور ان کو کونسلر ایکسیس دے سکے۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ ویزا لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور یہ ویزا نہیں دے رہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا گرفتار کرنے کا؟ تو یہ خود انہوں نے بتایا تھا کہ آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ اور یہ کس نے کہا تھا؟ جناب شہباز شریف صاحب کے سینئر مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ سنائیے گا جی ذرا۔ یو کے کا جو یہاں پہ ایمبیسی ہے وہ ان کو جو ہے وہ بازیاب کروائے اور ان کو واپس لے کے جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے آئے اور تحریک میں حصہ لیا تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہوں گے گرفتار؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو کیوں نہیں ہوں گے گرفتار؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو کیوں نہیں ہوں گے گرفتار؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو یہ ہے جناب معاملہ، یہ ہے کہانی کہ یہ بیٹھے تھے تیار کہ وہ آئیں گے ایئرپورٹ سے، ہم ان کو گرفتار کر لیں گے اور پھر برطانوی ہائی کمیشن کو کہیں گے کہ جناب آپ ان کو اگر لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ان سے لکھوائیں، یہاں پہ کاغذ پہ سائن کروائیں، خالی کاغذ پہ، اور ان کو آپ لے جائیں اپنی گارنٹی پہ۔